تیرا بابا ہوں؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں نہیں نہیں، میرے والد جان کا چہرہ تو ایسا نہ تھا، وہ ایسے تو نہ نظر آتے تھے، آپ بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اے نورانی شکل والے بزرگ ذرا بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا آمنہ پریشان نہ ہو، میں تیرے بابے کا بھی بابا ہوں۔ آمنہ پریشان نہ ہو، گھبرا مت، ڈر مت، میں تیرے بابے کا بھی بابا ہوں۔ حضرت آمنہ کہتی نہیں نہیں، میرے دادا بھی ایسے نہ تھے۔ کہنے لگی بتائیے آپ کون بزرگ ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا آمنہ گھبرا مت، میں نسل انسانیت کا بابا آدم ہوں، میں تمام انسانوں کا بابا آدم علیہ السلام ہوں۔ آمنہ گھبرا مت، میں تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں، تجھے بشارت دینے آیا ہوں۔ آمنہ تیری گود میں کوئی عام انسان نہیں آ رہا، تیری گود میں کوئی عام بچہ نہیں آ رہا۔ آمنہ تیری گود میں مالک زمین و زمان آ رہا ہے، شاہ انس و جن و انسان آ رہا ہے۔ آمنہ مبارک ہو، آج تیری گود میں سارا جہان آ رہا ہے۔ حضرت نے قدم توڑ دیا، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم آج ربیع الاول شریف کی خوشی مناتے ہیں، حضور کے پیدائش اور میلاد کی خوشی مناتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ جانے انہیں کیا تکلیف ہوتی ہے، انہیں اپنے بیٹے کا برتھ ڈے مناتے وقت تکلیف نہیں ہوتی، دنیا بھر کے فضول کام کرتے وقت تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب ہم نیک کام کریں، حضور کی میلاد کی خوشی منائیں، جھنڈے لگائیں، تو کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح یہ جھنڈے لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ نے جھنڈا لگایا؟ میں کہتا ہوں تم صحابہ کے بارے میں پوچھتے ہو، جھنڈا لگانا تو جبرائیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور میں کوئی اپنی کتاب سے حوالہ نہیں دوں گا، اپنی کتاب سے حوالہ نہیں دوں گا، اس کتاب سے حوالہ دوں گا جسے یہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ مواہب اللدنیہ شریف میں حضرت امام احمد بن محمد کسلانی رحمۃ اللہ علیہ، شفا شریف میں حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مدارج النبوت شریف میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک اور گزرے ہیں صاحب جن کو یہ لوگ بھی بہت مانتے ہیں، حافظ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اسے لکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، حضور دنیا میں تشریف لائے، تو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل 3 جھنڈیاں لے لو اور ایک جھنڈی پورب میں لگاؤ، ایک جھنڈی پشچم میں لگاؤ اور ایک جھنڈی کعبے کی چھت میں لگاؤ، اس لیے کہ آج میرا محبوب آیا ہے، آج میرا محبوب دنیا میں آیا ہے۔ اب غور کرو میرے بھائیوں، اور اسی کے آگے البدایہ والنہایہ ہی میں اور مواہب اللدنیہ شریف وغیرہ زرقانی شریف وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی، حضور کی پیدائش ہوئی، حضور دنیا میں تشریف لائے، تو ابلیس اپنا سینہ کوٹنے لگا اور غم منانے لگا۔ اب جب تم جھنڈی لگاؤ اور دیکھو کہ جو خوشی منا رہا ہے تو سمجھ جانا یہ جبرائیل کی سنت ادا کر رہا ہے، اور جو غم منائے تو سمجھ جانا اپنے بابا ابلیس کی سنت ادا کر رہا ہے۔ اور آگے بڑھیں، جب جو ہے 12 ربیع الاول کا مہینہ آئے تو جب جھنڈی لگانے کی باری آئے نا تو اپنے بچوں سے جھنڈیاں لگوایا کرو۔ آپ کہیں گے حضرت یہ کیسی بات ہے؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ ہمیں 2 سنت ادا کرنی ہے۔ اپنے بچوں سے جھنڈیاں لگوایا کرو اور اپنے بیٹے سے کہا کرو اے میرے لختے جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے دل کا سرور، اے میرے بیٹے، جا چھت پر چڑھ جا اور حضور کی میلاد کی خوشی میں جھنڈی لگا، میں تجھے حکم دے رہا ہوں اور تو جھنڈی لگا تاکہ میں حکم دے کر خدا کی سنت ادا کر لوں، تو جھنڈی لگا کر جبرائیل کی سنت ادا کر لے، تو جھنڈی لگا کر جبرائیل کی سنت ادا کر لے۔ معلوم ہوا حضور کی میلاد کی خوشی میں جھنڈی لگانا یہ شرک اور بدعت نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور میں نے کہا حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا جسے یہ بہت زیادہ مانتے ہیں، تو کم از کم اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گھر کی کتابیں پڑھ لیا کرتے، اپنے گھر کی کتابیں پڑھ لیا کرتے، کتنی رسوائیوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، ایک میں فلسفی آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک لاجک سمجھاتا ہوں، ایک پردے سے ایک راز سے پردہ ہٹانا چاہتا ہوں اور آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، گھبرائیے نہیں، میں آپ سے ایسا کوئی
سوال نہیں پوچھوں گا جس کا آپ کو جواب نہ ہو. میں کوئی فقہی اور جورسپروڈنس کا سوال نہیں پوچھنے جا رہا, ایک عام سا سوال پوچھنے جا رہا جو مسلمان کا بچہ جان رہا, لیکن بلند آواز سے آپ کو جواب دینا ہے تاکہ